اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین۔ اب ہم نے جو اسماء اشارے پڑھے اس سے پہلے، یہ اسماء اشارے اس سے پہلے تم درس نمبر 6 میں پڑھے کہ تمام اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ ہم نے سبق درس نمبر 6 میں ہم یہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا استعمال بطور مبتدا کے بھی ہوتا ہے۔ ان اسماء اشارے چونکہ یہ معرفہ ہے سب کے سب، لہٰذا ان کا استعمال بطور مبتدا کے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کے فاعل اور مفعول کے طور پر لائے جاتے ہیں، یہ اسماء اشارہ فاعل اور مفعول کے طور پر بھی لائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسماء اشارہ کیا بنتے ہیں؟ مبتدا بھی بنتے ہیں، مبتدا بھی بن کر آتے ہیں، بطور مبتدا کے بھی آتے ہیں۔ اچھی بات۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اس میں اشارہ تنہا مبتدا ہوتا ہے، کبھی اس میں اشارہ تنہا مبتدا ہوتا ہے، اور کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے، اور کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے، مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلا میں کہوں ھذا ولد، ھذا ولد، تو ھذا اس میں اشارہ ہوا، ولد کیا ہوا؟ مشار الیہ ہوا۔ لڑکے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں نا، تو وہ کیا ہوا؟ لڑکا مشار الیہ کہلائیں گا، اور ھذا اس میں اشارہ کہلائیں گا، ھذا اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ اور ھذا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، ھذا کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو کبھی جو ہے تنہا اس میں اشارہ مبتدا بن کر آئیں گا، اور کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنے گا، کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ یہ مبتدا بنے گا۔ تو کبھی تنہا بھی بنتا ہے، اور کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر بھی مبتدا بنتا ہے، دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ چلیے اب آگے کیا بتا رہے ہیں؟ اس صورت میں اس میں اشارہ موصوف اور مشار الیہ صفت بن جائیں گی۔ کیا کریں؟ اس صورت میں اس میں اشارہ موصوف اور مشار الیہ کیا ہوں گی؟ صفت واقع ہوں گی، ہے نا؟ جیسے ھذا ولد، ھذا میں اس میں اشارہ جو ہے موصوف، اور ولد اس میں اس کی صفت واقع ہوں گی، صفت بن جائیں گی۔ پھر یہ دونوں مل کر، پھر یہ موصوف صفت مل کر، ہے نا؟ موصوف صفت جو ہو جائیں گی، پھر یہ دونوں موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی کہلائیں گی۔ مرکب توصیفی کی صورت میں مبتدا ہوں گے، پھر دونوں ہی مل کر مرکب توصیفی ہوں گی، اور مرکب توصیفی جو ہے پھر کیا ہوگا؟ مبتدا واقع ہوگا ترکیب میں، مبتدا واقع ہوگا ترکیب میں۔ تو کہتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کے فرق پر غور کرو، مندرجہ ذیل جملوں کے فرق پر غور کرو۔ اب غور یہاں پہ یہ کرنا، جیسا نمبر 1 انہوں نے دیے ھذا قلم، ھذا قلم، ھذا یہ قلم ایک قلم ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ تو ھذا یہاں پہ مبتدا واقع ہوگا، قلم اس کی خبر واقع ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ سننے والوں کو پوری خبر معلوم ہو رہی ہے، لہذا ھذا مبتدا، قلم اس کی خبر۔ ھذا چونکہ معرفہ ہے اس لیے مبتدا بن سکتا ہے، قلم نکرہ اس لیے وہ خبر بن رہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تو آسان ہے۔ چلیے اب دوسری مثال دے رہے ہیں، ھذا قلم جمیل، ھذا قلم جمیل، یہ ایک خوبصورت قلم ہے، یہ ایک خوبصورت کیا ہے؟ قلم ہے نا؟ اب نمبر 2 یہ ہو گیا ھذا القلم جمیل، ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے۔ اب یہ تینوں مثالوں میں کیا فرق ہے یہ آپ کو غور کر کے بتانا ہے، غور کر کے ہمیں بتانا ہے کہ تینوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے ھذا قلم ایک مثال، ھذا قلم جمیل دوسری مثال، ھذا القلم جمیل یہ تیسری مثال۔ تو پہلی مثال میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ھذا مبتدا، قلم خبر، کیونکہ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، اور ہمارا مبتدا بھی کون ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا وہی بن سکتا ہے جو معرفہ ہو، مبتدا وہی بن سکتا ہے جو معرفہ ہو، لہذا تمام ضمائر کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور خبر مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے، صرف خبر جو ہے نکرہ، تو ھذا میں یہ معرفہ ہو گیا، قلم اس کی خبر ہو گئی، کیونکہ معرفہ ہے، قلم نکرہ ہے۔ چلیے ھذا قلم جمیل، ھذا میں آپ کیسا کریں؟ قلم جمیل یہ موصوف صفت ہے جو کہ ایک جیسی ہے، اور آپ کو معلوم موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ کلام تام نہیں ہوتا بلکہ کلام ناقص بنتا ہے، یعنی وہ کوئی خبر اس سے پوری طرح معلوم نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب یہاں قلم جمیل مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب تو ہے لیکن مرکب ناقص ہے۔ اب مرکب ناقص جو ہے
کوئی ایک جملہ بن سکتی ہے، یعنی مبتدا بن سکتی ہے یا خبر بن سکتی ہے، تو یہاں پہ خبر اس کو لے لیں گے، ھذا مبتدا ہو گیا کیونکہ معرفہ ہے، قلم جمیل مرکب توصیفی جو کہ مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص کو خبر بنا دیں گے، تو یہ پورا جملہ جو ہے قلم جمیل خبر بن جائیں گی اور ھذا مبتدا بنے گا معرفہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دوسری نیچے کی مثال نمبر 3، ھذا القلم جمیل۔ اب ھذا القلم جو ہے، ھذا اور قلم جو ہے یہ دونوں جوائنٹ ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں نا، ھذا القلم۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، ھذا القلم، یہ قلم۔ اب یہ قلم سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ قلم کیا، کالا ہے، پیلا ہے، اچھا ہے، برا ہے، قیمتی ہے، سستا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، مرکب ناقص کہلاتا ہے یہ، ہے نا۔ تو یہ کیا مرکب، یہ جو ہے موصوف صفت کہلائیں گے، ھذا موصوف، القلم اس کی صفت، ہاں، کیونکہ دونوں بھی معرفہ آ رہے ہیں۔ دیکھو ھذا معرفہ ہے، القلم کو بھی الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا، تو یہ دونوں معرفہ ہے، اور یار دونوں معرفہ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے، دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، کون، موصوف اور صفت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، تو یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں ملا کر ہم ھذا القلم، یہاں پہ کیا ہوا، یہ مرکب توصیفی ہوا، اور یہ پورا مرکب توصیف جو ہے مبتدا بن گیا، جمیل اس کی خبر واقع ہو رہی ہے، جمیل کیا ہو رہی ہے، اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب چوتھی مثال دے رہا، ھذا القلم قلم جمیل، ھذا القلم قلم جمیل۔ اب یہاں کیا ہے، ھذا القلم ایک، قلم جمیل ایک، یہ دو جملے ہو گئے۔ ھذا جو قلم، یہ جو ہے یہ بھی مرکب توصیفی، ھذا القلم مرکب توصیفی آئی پڑھے نا اپنے، یعنی دونوں ایک جیسے ہونا، قلم جمیل یہ بھی مرکب توصیفی، دونوں نکرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ قلم ایک خوبصورت قلم ہے، ھذا القلم قلم جمیل، یہ قلم ایک خوبصورت قلم ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، یہ قلم ایک خوبصورت قلم ہے۔ تو پہلے اور دوسرے جملے میں، پہلا جملہ کون سا، پیچھے جو گزرا ہے، پچھلے جو ھذا قلم میں کہہ رہے ہیں ھذا اسم اشارہ تنا مبتدا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، وہی بتا رہے ہیں، پہلے جملے میں، پہلے اور دوسرے جملے میں، پہلا جملہ کیا تھا، ھذا قلم، دوسرا جملہ کیا تھا، ھذا قلم جمیل، ھذا قلم جمیل۔ تو کہلے پہلے اور دوسرے جملے میں ھذا اسم اشارہ تنا مبتدا ہے، دوسروں میں تنا مبتدا، دوسرے اور تیسرے جملے میں ھذا القلم اشارہ ہے، ھذا القلم اشارہ اور مشار الیہ، ھذا القلم، ھذا اشارہ، قلم مشار الیہ۔ کون سا، تیسرا اور چوتھا، تیسرا کون سا ہے، ھذا القلم جمیل، ھذا القلم جمیل، اور کون سا، ھذا القلم جمیل، قلم جمیل، جملے میں ھذا القلم اس میں اشارہ ہے تیسرے میں، اور قلم کیا ہے، مشار الیہ ہے، مشار الیہ مل کر مبتدا ہو رہے ہیں، ھذا القلم پورا جملہ جو ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے، اشارہ اور مشار الیہ مل کے۔ اسی طرح خبر بھی پہلے اور تیسرے جملے میں خبر مفرد ہے، اسی طرح خبر بھی پہلے اور تیسرے جملے میں، پہلے اور تیسرے جملہ، تیسرا جملہ کون سا ہے، ھذا القلم، پہلا جملہ کون سا ہے، قلم، تو پہلا جملے میں قلم اور تیسرے جملے میں جمیل، یہ اس کی خبر ہے، پہلے جملے میں قلم خبر ہے، دوسرے جملے میں ھذا القلم مبتدا ہو گیا، جمیل مفرد جو ہے خبر ہو گیا، یہ خبر مفرد کہلائے گی، ہے نا۔ تیسرے جملے میں خبر، اسی طرح خبر بھی پہلے اور تیسرے جملے میں کیا ہے، خبر مفرد ہے، کیا ہے، خبر مفرد ہے۔ تو اسی طرح خبر بھی پہلے اور تیسرے جملے، پہلا جملہ کون سا، ھذا قلم، تیسرا جملہ کون سا، ھذا القلم جمیل، تیسرا جملہ، تو کہہ رہے ہیں خبر جو ہے پہلے اور تیسرے جملے میں خبر کیا ہے، خبر مفرد ہے، اور دوسرے اور چوتھے میں، دوسرا کون سا، دوسرا جو ہم نے پڑھے ھذا قلم جمیل، ھذا قلم جمیل دوسرا، اور چوتھا کون سا، ھذا القلم قلم جمیل، یہ کیا ہے، مرکب توصیفی ہے، کیا ہے یہ مرکب توصیفی ہے، قلم جمیل خبر ہے، مرکب توصیفی ہے، اور یہ قلم جمیل کیا ہے، اس کی یہ خبر ہے، کس میں، چوتھے میں قلم جمیل، اور دوسرے میں قلم جمیل، یہ اس کی مرکب توصیفی، اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ اس قسم کے جملے عربی میں بہت آئیں گے، اگر قلم کو مثلا تم مبتدا بنانا چاہتے ہو، قلم کو اگر تم مبتدا بنانا چاہتے ہو تو اس کو معرفہ بنا لو،
اور اگر خبر بنانا چاہتے ہو تو نکرہ کی صورت میں لکھو. تو کیا ہو جائیں گی؟ وہ مبتدا بنے گا اگر معرفہ بنا لیے تو، اور اگر نکرہ بنائے تو کیا ہو جائیں گی؟ خبر بن جائیں گی. نمبر 5 اور ایک چیز بتا رہے ہیں کہ غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے، غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. واحد مؤنث استعمال کیا اس لیے کہ غیر ذوی العقول کی جمع اور واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. غیر عقول کی جمع کس میں ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد پہ. ہمارا اصل مقصد کیا تھا؟ ہم وہ تمرین پڑھ رہے تھے. کون سی تمرین پڑھ رہے تھے؟ ہم تمرین پڑھ رہے تھے تمرین نمبر 35. تمرین نمبر 35 میں جسے ہمیں اردو میں بنانا تھا. کیا ہے وہ؟ ھذا مطبخ وھذی ادواتہ، جس میں اس میں اشارہ کیا ہے؟ مبتدا بنے گا اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف وہ اشارہ کیا جائے وہ کیا خبر بنیں گے. تو ھذا مطبخ، یہ مطبخ ہے. ھذا مبتدا ہو رہا ہے، مطبخ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے. مطبخ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ خبر. ھذا مطبخ وھذی ادوات، اور یہ اس کی کیا ہے؟ ادوات یعنی اس کے لوازمات ہے، مطبخ کے لوازمات. تو ھذا مبتدا، مطبخ خبر، ھذی مبتدا و ادواتہ مضاف مضاف الیہ بن کر اس کی خبر، مضاف مضاف الیہ بن کر اس کی ادوات مضاف ہو اس کی مضاف الیہ، اس طرح مضاف مرکب اضافی بن کر جو اس کی خبر ہوا کہ ذالک موقد وھذا تنور. ذالک موقد، ذالک اسم اشارہ، موقد مشار الیہ، اشارہ اسم اشارہ مبتدا، موقد اس کی خبر. اسم اشارہ معرفہ ہے اور موقد کیا ہے؟ نکرہ ہے. وھذا تنور، اور یہ تنور، ھذا مبتدا، تنور اس کی خبر. آیا سمجھیں؟ چلیے ھذہ قدر وھذا غطاؤھا. ھذہ قدر، ھذہ اسم اشارہ معرفہ مبتدا، قدر ہانڈی کو کہتے ہیں، یہ ہانڈی ہے. قدر تو یہ خبر واقع، ھذا غطاؤھا وھذا مبتدا، غطاؤھا خبر. غطا کہتے ہیں ڈھکن. چلیے تلک مخبزۃ وھذہ مقلاۃ. تلک مخبزۃ وھذہ، تلک مخبزۃ وھذہ مقلاۃ. تو کہہ رہے ہیں کیا؟ وہ توا ہے اور یہ کڑھئی ہے. تلک مخبزۃ، وہ توا ہے اور یہ کڑھئی. وھذہ مقلاۃ، اور یہ کڑھئی ہے. تو اب نمبر 5 کیا ہے؟ ھذان ابریقان. ھذان ابریقان و تلک جرۃ. ھذان تثنیہ کا صیغہ ہے، ہم نے پڑھا نا ھذا ھذان، ھذا ھذان مذکر کے لیے. تو ھذان ابریقان یہ دونوں کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، ھذا اور ھذان. اور تثنیہ کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے ھؤلاء. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ 2 لوٹے ہیں، ھذان ابریقان یہ 2 لوٹے ہیں. وہ تلک جرۃ، اور وہ گڑا ہے نا. تو یہ ابریقان اس کی خبر واقع ہو رہی ھذان کی، اور اسی طرح تلک جو ہے یہ مبتدا ہے اور جرۃ اس کی خبر واقع ہو رہی. تلک مؤنث ہے، جرۃ کی، اور جرۃ اس کے حساب سے مؤنث آیا ہوا ہے. تلک مؤنث کا سے اس میں اشارہ ہے، اور ھذا ھذان یہ مذکر کا ہے، مذکر تثنیہ مذکر کا. چلیے اب آگے ھاتان ملعقتان. ھاتان ملعقتان، ھاتان تثنیہ کا صیغہ ہے، ھذا سے ھاتان مؤنث کا صیغہ ہے تثنیہ کا. ملعقتان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. ملعقتن کہتے ہیں چمچہ، ملعقتن چمچے کو کہتے ہیں. چلیے ھاتان ملعقتان یہ 2 چمچے ہیں، یہ 2 چمچے ہیں. اور تلک مغرفتن، تلک یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث. تلک واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلک مغرفتن، اور وہ ایک کبگیر ہے. مغرفتن کبگیر کہتے ہیں. چلیے نمبر 7 ذالک قدحان. ذالک قدحانی. ذالک کا تثنیہ، ذالک کا مؤنث، ذالک تثنیہ ہے یہ، ذالک کا ذانک. ذانک قدحان، ذانک وہ 2 یہ مبتدا واقع ہو رہا، قدحان جو ہے یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے نا. یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے. کیا ہے؟ وہ 2 چھوٹے پیالے ہیں.
ذانکا قدحان وہ دو چھوٹے پیالے ہیں، اور وہذہ قصعۃ اور یہ ایک بڑا پیالہ ہے۔ قصعہ کہتے ہیں بڑا پیالہ، قدحن کہتے ہیں چھوٹا پیالہ، چھوٹا پیالہ یا بڑا پیالہ، قصعۃ بڑا پیالہ۔ تانکا قصعتان، تانکا تلکا کا تثنیہ تانکا، تلکا تانکا، قصعتان یہ تثنیہ ہے، تثنیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث بعید کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ وہ دو بڑے پیالے ہیں اور یہ پلیٹیں ہیں، وہ دو قصعتن واحد ہے، قصعتان اس کی تثنیات ہیں، وہ دو بڑے پیالے ہیں، وہذہ صحون اور یہ پلیٹیں ہیں، اور یہ پلیٹیں ہیں۔ چلیے ہذہ فناجین، ہذہ فناجین، ہذہ واحد مؤنث قریب کے لیے، واحد مؤنث قریب کے، فناجین فنجان کی جمع، فناجین فنجان کی جمع۔ لہذا ابھی اپنے پڑھے کہ اس کے لیے غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، غیر مؤنث اگر آگے آ جائے تو اس کے لیے کیا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو، جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے۔ تو ہذہ فناجین یہ فناجین جمع ہے غیر عاقل کی، لہذا اس کے لیے واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے۔ وتلکا کؤوس، کؤوس یہ کاس کی جمع ہے، کاس کہتے ہیں گلاس، کاس کہتے ہیں گلاس، اس کی جمع کؤوس، تو کؤوس بھی کیا غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا اس میں اشارہ لایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہذہ فناجین آیا، ہذہ مبتدا فناجین خبر، تلکا مبتدا کؤوس اس کی خبر۔ ہؤلاء طہارۃ المطعم، ہؤلاء طہارۃ المطعم، ہؤلاء طہارۃ المطعم، یہ تمام کیا ہے؟ یہ ہوٹل کے باورچی ہیں۔ ہؤلاء طہات باورچی، مطعم ہوٹل، بڑی ہوٹل کہتے ہیں جہاں کھانا وغیرہ ملتا ہے، طہات کہتے ہیں باورچی کو، یہ ہوٹل کے باورچی ہے۔ وَأُولَئِكَ خَبَّازُونَ، وَأُولَئِكَ خَبَّازُونَ اور وہ کیا ہے؟ نان بائی روٹی بنانے والے، خباز خبز سے، خبازون جمع، اولئک جو مذکر ہے، اولئک کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے خبازون جو ہے لایا گیا۔ اولئک اصل دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر اور مؤنث جمع کے لیے، دونوں جمع کے لیے، وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ تو یہ اشارہ بعید ہے، اولئک، ہؤلاء اشارہ قریب ہے، جمع کے لیے آتا ہے، ہؤلاء ہؤلاء اور اولئک جمع کے لیے، اور جمع کا صیغہ جو ہے جمع کے اسم اشارے دونوں کے لیے ایک ہی آتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ تو ہؤلاء قریب کے لیے ہے اور اولئک اس میں اشارہ بعید ہے۔ اولئک خادم المقہا وہذا طباخ، اولئک پھر آ گئے، اولئک اس میں اشارہ بعید جمع کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تو اولئک یہ باورچی خانے کے برتن ہیں۔ اولئک خادم المقہا، اولئک خادم وہ قہوہ خانے کے ملازم ہیں، اولئک خادم المقہا، مقہا کہتے ہیں قہوہ، جہاں قہوہ چائے وغیرہ ملتی ہے، اولئک خادم المقہا قہوہ خانے کے ملازمین ہیں۔ وہذا طباخ اور یہ باورچی ہے، طباخ باورچی۔ ھذہ آنیۃ المطبخ وادواتہ، تو اولئک جو اوپر جو ہے اولئک یہ مبتدا ہے، خادم المقہا یہ جو ہے پورا جملہ ہو کر اس کی خبر واقع ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے جو ہے یہ جملہ جو ہے خبر واقع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے مفرد جو ہے خبر واقع ہو رہی تھی۔ ھذہ آنیۃ المطبخ یہ مطبخ کے سامان ہے، یہ باورچی خانے کے برتن ہیں، ھذہ آنیۃ المطبخ یہ باورچی خانے کے برتن ہیں، وہ ادواتہ اور اس کا سامان ہے، وہ ادواتہ اس کا سامان ہے۔ تو ھذہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور آنیۃ المطبخ وہ ادواتہ پورا جملہ جو ہے مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے، پورا جملہ جو اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ کی، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، آنیۃ المطبخ وادواتہ پورا جملہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو آج یہ مشق، یہ تمرین ہماری یہیں پہ ختم ہو جا رہی، انشاءاللہ آئندہ دوسری تمرین پڑھیں گے ہم اس کے بعد والی، یہیں پہ آج یہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔